अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने इस्माइलियों की दुआ के हवाले से मेरा पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने इस्माइली दुआ का जायज़ा लेते हुए ये साबित किया था कि इस्माइलियों की जो दुआ है वो कुरान पाक के भी ख़िलाफ़ है और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात के भी ख़िलाफ़ है और उसमें तज़ाद भी है। कुछ बातें एक जगह पर कुछ लिखी हुई हैं, फिर आगे चल के उन्हीं का रद्द, ठीक है, उसके मुखालिफ बात मौजूद है। अब आते हैं आगे, इस्माइली दुआ का पार्ट 2 हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पार्ट 2 में एक बात आपके सामने रखेंगे। वो सबसे पहली बात ये रखेंगे कि इस्माइली दुआ में सूरह यासीन का एक पार्ट ये पढ़ते हैं, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, ठीक है जी। और उसका तर्जमा ये क्या करते हैं कि हमने तमाम चीज़ें इमाम ज़ाहिर में समोदी हैं, हमने तमाम चीज़ें इमाम ज़ाहिर में समोदी हैं, ये इसका तर्जमा करते हैं। तो आए देखें कि ये इसकी हकीकत क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो टुकड़ा उन्होंने आयत का उठाया हुआ है, ये सूरह यासीन की आयत नंबर 12 का एक टुकड़ा है, पूरी आयत भी नहीं है, ठीक है। अब ज़रा पूरी आयत क्या है वो ज़रा आप देखें। पूरी आयत ये कि इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। अब पूरी आयत देखेंगे आप, उसका तर्जमा मैं आपके सामने करता हूँ कि हम तो हैं जो ज़िंदा करते हैं मुर्दों को और लिखते हैं जो आगे भेज चुके, जो निशान उनके पीछे रहे। यानी मुर्दों को अल्लाह ने ज़िंदा किया, ठीक है, फिर उस मुर्दों ने जो आमाल किए, जो भी अच्छे अमाल किए, जो बुरे अमाल किए, ठीक है, या जो मरने के बाद जो चीज़ें वो छोड़ गए, चाहे वो नेक काम छोड़ गए या बुरे काम छोड़ गए, वो क्या है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। तो हर चीज़ हमने गिन ली है एक खुली असल में, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि इंसान ने जो भी अमाल किए हैं, चाहे वो नेक हो चाहे बुरे हों, या वो चीज़ें छोड़ गया, कोई नेक काम छोड़ गया, कोई मदरसा बना गया, कोई फला इदारा छोड़ गया, या कोई बुरा काम छोड़ गया, तो वो सारे जो इसकी मरने के बाद भी नेकियां या बुरियां लिखी जाती रहेंगी, वो क्या हमने एक किताब में, इमाम से मुराद यहाँ किताब है, लोहे महफूज है, जिसमें इंसान के नामा अमाल में गुनाह और सवाब लिखे जाते हैं, वो मुराद है इससे। लेकिन इस्माइलियों ने क्या किया है, उसका एक टुकड़ा काट कर ये अपने इमाम हाजिर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि हमने हर चीज़ इमाम मासूम में समा दी है, इमाम मुबीन यानी हाजिर इमाम में समा दी है, ठीक है जी। तो ये आधी आयत कुरान की पढ़ते हैं, पूरी आयत नहीं पढ़ते और अपना गलत मतलब लेते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जिस तरह की कुरान की आयत पढ़े अल मसीह इब्नुल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या कोई आयत पढ़े उज़ैर इब्नुल्लाह कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और शुरू का ऐसा छोड़ दे वकालतुन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह वकालतुल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यानी ये पूरी आयत छोड़कर काट कर सिर्फ एक टुकड़ा पढ़े कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और जो पहले के अल्फाज वो काट दें, तो ये खयानत जिस तरह ईसाई और यहूदी कर सकते हैं, तो यही खयानत इस दुआ में की गई है जिसने ये दुआ बनाई है। तो बहरहाल ये कुरान की आधी आयत है, आधी आयत पकड़ के इन्होंने जो है वो इमाम हाजिर साबित करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल जो है वो मुनासिब नहीं है और गलत तरीका है। अगर इस आयत से इस्माइलियों के इमाम मासूम लें तो पूरी आयत पढ़ने के बाद इसका ये मतलब निकलेगा कि अल्लाह है जो मुर्दों को जिंदा करता है, और हम यानी हम अल्लाह फरमाते हैं कि हम लिखते हैं उनके आमाल और उनके आसार, इनके इमाम में हमने हर शे समोदी है, इनके इमाम में हमने हर शे समोदी है। यानी अगर ये मतलब लें इस्माइलियों वाला, तो इसका पूरी आयत का ये मतलब होगा कि जो भी इस्माइलियों के नेक अमाल हैं, जो भी इस्माइलियों के अच्छे अमाल हैं, वो सारे इमाम हाजिर में हैं। जो भी इस्माइली, तो इसका मतलब ये होगा जो भी इस्माइली गुनाह करता है, जो भी इस्माइली बुरे काम करता है, वो सारे इमाम में मौजूद हैं। क्या आप इस्माइली इस तरह मानने को तैयार हैं कि जो भी आप बुरे काम कर रहे हैं, जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, वो सारे आपके इमाम में मौजूद हैं, आपके हाजिर इमाम में मौजूद हैं? तो कभी भी आप इस तरह नहीं कहेंगे कि अपने बुरे अमाल की निस्बत ये कहें कि मेरे सारे बुरे अमाल इमाम में हाजिर में मौजूद हैं, क्योंकि पूरी आयत तो इस तरह है ना कि जो भी वो अमल करते हैं, जो उन्होंने आसार आगे भेज दिए, जो उन्होंने अमाल किए, वो सारे इमाम में मौजूद हैं। हम तो कहते हैं कि ये यहाँ से लोहे महफूज मुराद है, नामा अमाल मुराद है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इसे इमाम हाजिर मुराद है, तो फिर आपके सारे गुनाह जो इमाम हाजिर में मौजूद हो गए।
تو پوری آیت قرآن کی اس طرح ہے. اگر آپ یہ مطلب لیں گے اس آیت سے تو آپ کا یہ مطلب نکلے گا جو آپ بھی نہیں مانیں گے اس مطلب کو. یہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنے امام معصوم میں یہ نہیں کہیں گے کہ سارے گناہ ہمارے امام معصوم میں موجود ہیں، امام میں حاضر میں موجود ہیں، تو آپ بھی اس طرح نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ان کا یہ آج کے حصے میں ایک یہ طریقہ ہو گیا کہ ایک یہ بات جو کرتے ہیں، یہ آدھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور غلط مطلب لیتے ہیں اس کا. پھر آگے چلیں ان کی دعا کا پیج نمبر 65 جو ترجمے والا اردو والا ہے، اس میں ایک بات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ترجمہ کرتے ہیں کہ علی کے سوا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں. تو یہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ پڑھتے ہیں. آئیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، یہ اس حدیث کی جو ہے وہ اسنادی حیثیت کیا ہے. تو آئیں ذرا اس کی بھی حیثیت دیکھ لیں. تو یہ جو ہے لا فتح الا علی، اس کی حیثیت کیا ہے. جن علماء نے جھوٹی احادیث یا ناقابل اعتبار احادیث جمع کی ہیں، ان میں سے یہ کتاب ہے موضوعات امام جوزی رحمہ اللہ کی. واضح کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے. ٹھیک ہے، اور یہی بات ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب موضوعات الکبریٰ میں، جس میں انہوں نے جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایت کو جمع کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ لا اصل لہو، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی یہ جھوٹی روایت ہے. یہ جھوٹی روایت پڑھتے ہیں اسماعیلی حضرات اپنی دعا میں، اور اپنی دعا کا حصہ بنا لیا ہے اس جھوٹی بات کو، یعنی اپنی عبادت میں ایک جھوٹ شامل کر لیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اپنی گویا کہ نماز میں جھوٹ شامل کر لیا ہے انہوں نے. تو یہ اس کی حیثیت ہے. پھر آگے چلیں، یہ جو پڑھتے ہیں لا فتح الا علی، کہ کوئی بہادر نہیں سوائے علی کے، تو گویا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سیدنا علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں. تو گویا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیا شان میں. حالانکہ نبی جو ہوتا ہے سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، تو سب سے بڑا بہادر تو وہ ہوتا ہے. لیکن سیدنا علی نے کیا کیا کے بارے میں اسماعیلی کیا کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے بہادر، کوئی بہادر نہیں ہے علی جیسا. تو گویا نبی سے بڑھا دیا انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو گویا اس میں رسالت کی بھی توہین کر دی انہوں نے اپنی دعا میں. تو بہرحال یہ اسماعیلی کی دعا سے بات لازم آتی ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سے. اس کے بعد آپ دیکھیں اسماعیلی دعا کھول کر دیکھیں، اس میں آپ پیج نمبر 87 دیکھیں. یہ دعا میں پڑھتے ہیں اللہم بحق مولانا علی و مولانا الحسین، یعنی یہ سیدنا علی کو امام مانتے ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا حسین کو امام مانتے ہیں، نہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سیدنا حسن کو امام نہیں مانتے یہ. تو اب دیکھیں اس کے برعکس آپ دیکھیں ان کی اسماعیلی کی معتبر کتاب دعائم الاسلام، جو ان کے قاضی ابو حنیفہ النعمان ان کی لکھی ہوئی ہے دعائم الاسلام. اور اس دعائم الاسلام کتاب کو ان کے جو ہے وہ پیر نصیر الدین حنظائی صاحب نے اپنی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ یہ اسماعیلی فقہ کی معتبر اور مستند کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس دائم الاسلام کے پیج نمبر 84 پر آپ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جانشین بنایا، اور سیدنا علی نے حسن کو مقرر فرمایا اور حسن نے حسین کو مقرر فرمایا. دیکھیں کہ اسماعیلی کتاب میں دائم الاسلام جو ان کی مذہب کی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس میں کیا ہے کہ سیدنا علی کے بعد حسن امام ہے، پھر ان کے بعد حسین امام ہے. لیکن دعا میں سیدنا حسن کو شامل نہیں کرتے اپنے اماموں کی لسٹ میں. سیدنا علی کے بعد ڈائریکٹ سیدنا حسین پر آتے ہیں، سیدنا حسن کو شامل ہی نہیں کرتے. یعنی اپنی مستند اور معتبر کتاب کی خلاف ورزی انہوں نے اپنی دعا میں کی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی دعا میں صرف تضاد ہے. جو یہ دعا میں پڑھتے ہیں وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان کی کتابوں کے، ان کے بکس کے بھی خلاف ہے، سیدنا علی کے فرامین کے بھی خلاف ہے، جس طرح میں آپ کو پہلے پڑھ میں بتایا تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ان کی دعا کا حال ہے. پھر آگے چلیں، آگے ان کی دعا کے پیج نمبر 71 دعا کے پارٹ نمبر 4 چوتھے حصے میں، اور پیج 79 دعا کے 5ویں حصے میں، 5ویں پارٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا ذنوبنا. پیج 71 پہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اور پیج 79 پہ کیا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب پروردگار، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے. دیکھیں دعا میں کیا کر رہے ہیں، دعا میں یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشوانے کی کر رہے ہیں بات. لیکن جب ان کے آپ ظاہر پر دیکھیں، جب ان کے اعمال کو آپ دیکھیں کہ چھانٹا کے نام سے ان میں ایک رسم موجود ہے جو یہ اپنے جماعت خانے میں جاتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں. چند پیسے دے کر یہ اپنے حاضر امام سے گناہ معاف کرواتے ہیں، اپنے حاضر امام سے
گناہ معاف کرواتے ہیں اور کو چھانٹا کے نام سے یہ نام اس کو عنوان دیتے ہیں، پیسے دے کر اپنے حاضر امام سے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ لیکن یہاں دعا میں آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اپنی دعا کی مخالفت یہ کرتے ہیں دعا سے باہر، دعا میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور دعا سے باہر یہ اپنے حاضر امام سے اپنے گناہ کی بخشوا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ دعا کا حال ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ان کی دعا ہے اسماعیلی حضرات کی، یہ ان کی دعا جو ہے یہ خود ان کے اعمال کے بھی خلاف ہے اور خود ان کی جو معتبر اور مستند بکس ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ادھوری آیت کاٹ کے رکھی ہیں وہ اگر مطلب لیں گے جو یہ لیتے ہیں ان کی دعا میں لیا گیا ہے تو یہ قرآن کا مطلب اسی وجہ سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے لیے پارٹ 2 جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے دعا کا، اس میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیلی حضرات کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جو دعا کرتے ہیں یہ قرآن اور ائمہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، خود ان کی مستند بکس کے بھی خلاف ہے، خود ان کے روزمرہ اعمال کے بھی خلاف ہے۔ کاش یہ بات اسماعیلی سمجھ سکیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔